جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے یہ لابی کر رہی ہیں ایک اور کینڈیڈیٹ کے لیے. یہ خان صاحب کے خلاف اس الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ آکسفورڈ کی آگے ہی وائس چانسلر ہیں. یہ آرٹیکل ان کے فیور میں لکھا ہے. اس آرٹیکل کو لکھتے ہوئے انہوں نے کافی باعث شو کیا ہے. انہوں نے خان صاحب کے خلاف ایک نیگیٹو نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ اس لیے خان صاحب کو یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. گارڈین کا کوئی ایڈیٹوریل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کل کو شہباز شریف صاحب کسی چیز کا الیکشن لڑیں تو مے بی غریدہ فاروقی صاحبہ ان کے لیے ایک آرٹیکل اوپینین پیس لکھتے ہیں. میں آپ کو اس گارڈین کے آرٹیکل کی تھوڑی سی کانٹیکسٹ دینا چاہتی ہوں. تو یہ آپ کے خیال سے یہ آرٹیکل جو ہے یہ کیوں چھپا ہے؟ یہ آرٹیکل اس لیے چھپا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ہسٹری میں کبھی آکسفورڈ کے چانسلر الیکشن کے اوپر اتنا پازیٹیو سپورٹ کسی ایک کینڈیڈیٹ کی کبھی نہیں ہوئی. اب جب سے عمران خان صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو روز کے روز انٹرنیشنل پریس میں فرنٹ پیج سٹوریز کیری ہو رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے پیچھے یہ جو اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو ہیں یہ ایڈیٹوریل آرٹیکلز ہیں جو اخبارات اور مختلف دیگر آپ کی پبلیکیشنز خود لکھتے ہیں بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. عمران خان صاحب جو ہیں آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے موسٹ نوٹیبل المنس ہیں. ٹھیک ہے. سو ان کا عمران خان صاحب صرف ایک پاکستانی لیڈر نہیں ہے. ان کا ایک گلوبل ورلڈ سٹیج پہ ان کا ایک اسٹیچر ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک ایسا انسان اس طرح کے الیکشن میں آتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت زیادہ ہائپ اور بہت زیادہ شور مچتا ہے. یہ آرٹیکل جو لکھا ہے غالباً کیتھرین بینٹ صاحبہ ہیں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. انہوں نے ایک اوپینین پیس لکھا ہے. یہ گارڈین کا کوئی ایڈیٹوریل نہیں ہے. یہ ایک اوپینین پیس ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کل کو شہباز شریف صاحب کسی چیز کا الیکشن لڑیں تو مے بی غریدہ فاروقی صاحبہ ان کے لیے ایک آرٹیکل اوپینین پیس لکھتے ہیں. اور انہوں نے اپنی یہ جو خاتون ہے انہوں نے اپنے آرٹیکل میں خود یہ واضح طور اثر پہ کرے لکھا گا ہے. یہ جو کالم ہے یہ اثر کرے گا. جو خاتون جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے یہ لابی کر رہی ہیں ایک اور کینڈیڈیٹ کے لیے. یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں لیڈی ایلش انجلینی یہ خان صاحب کے خلاف اس الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ آکسفورڈ کی آگے ہی وائس چانسلر ہیں. ٹھیک ہے. سو انہوں نے یہ آرٹیکل ان کے فیور میں لکھا ہے کہ یہ ان کو بننا چاہیے. اور اس آرٹیکل کو لکھتے ہوئے انہوں نے کافی باعث شو کیا ہے. انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کی پلس پوائنٹس بتانے کے بجائے انہوں نے خان صاحب کے خلاف ایک نیگیٹو نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ اس لیے خان صاحب کو یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 3 باتیں کی. انہوں نے 3 باتیں تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب نے سلمان رشدی صاحب کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب آپ کے سلمان رشدی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سٹینک ورسز اور اس کے اندر ہمارے جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی کافی بے حرمتی کی گئی تھی. یہ کتاب پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اور باقی بھی ممالک میں بینڈ ہے. تو سلمان رشدی صاحب جو ہیں کافی کنٹروورشل فگر ہیں اور ان کی اس کتاب کی وجہ سے جو دنیا بھر میں 1.2 بلین مسلمان ہیں وہ کافی ان کا دل دکھا تھا. اور خان صاحب نے اس لیے کیونکہ یہ سینٹیمنٹس مسلم سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں ناٹ جسٹ ان پاکستان اکراس دا گلوب تو خان صاحب نے اس لیے انکار کیا تھا ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کے لیے. پوری دنیا طالبان کے ساتھ اس وقت بات چیت کر رہی ہے. جو برطانوی حکومت ہے وہ بھی طالبان کی حکومت جو افغانستان میں اس کو تسلیم کرتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت ان کو تسلیم کرتے ہیں. ہر مطلب کہ پوری دنیا طالبان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے. ساری دنیا اب خان صاحب کی اس بات پہ آ گئی ہے کہ ان مسئلوں کا حل زور زبردستی سے نہیں ہے اور بات چیت سے ہی ہے. تو پھر اس جو ہماری موجودہ حکومت ہے ان کا اس پوائنٹ کے پیچھے کھڑا ہونا بنتا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اس پوائنٹ کو اتنا اپوز کرتے ہیں تو پھر وہ جائیں اور کیونکہ وہ ابھی حکومت میں ہیں اور وہ جا کے جتنے مرضی آپریشنز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں نہ بات چیت کریں. یہ بھی ان کا اپنا پروگیٹو ہی ہے نا. تو یہ کون سی لوبی ہے جو مودی کی کوئی لوبی ہے موجودہ حکومت کے لوگ ادھر ہیں یہ کون لوگ کر رہے ہیں کوئی نام سامنے آئے ہیں آپ کا تو وہاں پہ کافی تعلق ہے ریلیشن ہے یہ پتہ چل سکے کون لوگ ہیں کون ہے پیچھے. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ جو پرٹیکولر ایک گارڈین کا آرٹیکل ہے یہ تو لابی کی گئی ہے جو خان صاحب ہاں کے یہ تو مخالف خاتون کھڑی یہ تو وہ سمجھ آ گئی لیکن اچھا جو وہاں وہ پہ خاتون احتجاج جو ہے ہوا نا میں ایک اور بات آپ کو پراپر ادھر ایڈ کرنا چاہوں گی. وہ خاتون خود اپنے آرٹیکل میں لکھتی ہیں
کہ حالانکہ خان صاحب کے اوپر ان کو قید کیا ہوا ہے پاکستان میں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان کو غلط قید کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ وہ قید ہیں تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز تو ویسے ہی سر انجام نہیں کر سکیں گے، تو ان کو یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ اور دوسرا پوائنٹ وہ کہتی ہیں، کیونکہ 8 صدیوں سے کبھی بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی کوئی چانسلر خاتون نہیں بنی، تو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس الیکشن سے وڈرا کر لیں تاکہ پہلی بار ایک خاتون بن سکے۔ تو یہ تو ان کا پرسپیکٹو ہے۔ جو لوگ ای میلز لکھ رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو، وہ صرف ای میلز پاکستان سے جا رہی، وہ دنیا کے کسی حصے سے نہیں جا رہی، اور وہ ساری ای میلز آپ کے جو یہ سیاسی مخالف پارٹیز کے سیاسی کارکن ہیں یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ کون نون لیگ کے لوگ لکھ رہے ہیں؟ کوئی نام سامنے ہے؟ پتہ چل ہی جاتا ہے دیکھیے، یہ جو آپ کون کی اس کو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، جس میں پی 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 بھی شامل ہے، انہی کے سیاسی کارکن اور ان کے جو بھی ان کی مارکیٹنگ ٹیمز اور پی آر ٹیمز ہیں یہی لکھ رہے ہیں۔ اور اس میں اور مجھے کافی افسوس شرجیل ہوتا ہے میمن کہ صاحب اس پہ بڑا بولے ہیں۔ کل شرجیل میمن صاحب نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بن سکتے ہیں آپ آکسفورڈ کی شرجیل چانسلر۔ میمن صاحب کی میں پریس آپ کانفرنس سناؤ۔ سن رہی تھی، شرجیل میمن صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی۔ اول تو وہ پہلے یہ کلیریفائی کر لیں کہ عمران خان صاحب وائس چانسلر کا الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی پاکستان میں یونیورسٹی نہیں ہے جدھر زور زبردستی سے آپ کسی پروفیسر کو اٹھا لیں، ابڈکٹ کر لیں، ان سے ان کے سنڈیکیٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے دلوا لیں کسی جج کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے۔ یہ سب کچھ یو کے میں نہیں چلتا۔ جتنے بھی یہ سیاسی مخالف ہیں خان صاحب کے، ان سے مجھے تھوڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے باعث فخر ہوگی۔ عمران خان صاحب اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن جاتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام ہے۔ اور اس چیز کو اتنا کنٹروورشل کرنا اپنی انا کے اوپر اور اپنی سیاسی مخالفت اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر، یہ اگین ہماری قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بار بار یہ حکومت پاکستان کی عوام کو شو کرتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ آپ کے انٹرسٹ سے علیحدہ ہیں، تو یہ ان کی جو مخالفت ہے یہ ان کے فیور میں نہیں جا رہی، اور جو کچھ بھی انہوں نے یہ کیا ہے اس کی وجہ سے اس ایشو کو اور ہائپ ملی ہے۔ یہ اکتوبر میں ہے، اور آئی تھنک جو آپ کہہ رہے ہیں کیا پتا 28 کو ہی ہو، لیکن ایک مہینہ باقی ہے، اور یہ اب جو اسکروٹنی کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور کسی قسم کی بھی عمران خان کے کردار کے اوپر اسکروٹنی نہیں ہو رہی، کیونکہ عمران خان کے کردار میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹی اسکروٹنی کرے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اچھا، اگر کسی قسم کی بھی اس کے اندر امپیڈمنٹ ہوگا، وہ صرف یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور کیا وہ جیل سے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ کو پتا کتنے وہ بھی۔ پرسنٹ آپ شور ہیں کہ آپ کتنے پرسنٹ شور ہیں کہ خان صاحب کی الیکشن جیت جائیں گے اور چانسلر بن جائیں گے؟ کتنے پرسنٹ آپ کے باہر کے اسکولس کو میں آپ اچھے سے 100% اگر خان صاحب اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور خان صاحب کا نام اس بیلٹ پہ ہوتا ہے، تو میں 100% شور ہوں کہ یہ الیکشن خان صاحب ہی جیتیں گے۔